نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھی دیں آپ حضرات. اذان محترم، یہ سلسلہ جو ان برادران نے شروع کیا ہے کہ جس میں ان علماء کرام کا تذکرہ آپ کے درمیان ہوتا ہے کہ جو اس عالم شیعیت کے لیے اور بالخصوص ہمارے ملک میں شیعوں کے لیے اہم شخصیتوں کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان عظیم الشان افراد اور ان عظیم الشان ذوات کا علماء کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اپنے فائدے بھی ہیں اور اس کے اپنے اثرات بھی ہیں. میں سارے فائدے اور سارے اثرات تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن ہاں ان میں سے دو تین ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا. جب ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ ہمارے علماء نے کتنی خدمتیں انجام دی ہیں تو خود بخود ہمارے اندر بھی خدمت کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے. یہ ایک فائدہ. اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارے گزشتہ علماء نے کس انداز میں دین مبین اہل بیت اطہار کو ان لوگوں تک پہنچایا ہے اور اس امت کے درمیان پیغام انسانیت، پیغام اہل بیت کو پہنچا کر ان لوگوں کی جنت کو بچایا ہے، تو خود بخود انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے. یہ احساس کہ ہمارا ماضی بڑا اچھا تھا، ہمارا پاسٹ بہترین تھا، ہمیں اسی ماضی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے. یہ جذبہ خود قوم کی ترقی کے لیے، خود قوم کے لیے بلندی تک جانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. لہٰذا علماء کا تذکرہ ہمارے لیے ضروری ہے اور ان علماء کی سیرت کو سمجھتے ہوئے ان کے جو نقوش ہیں انہیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا اور اس کے مطابق کوشش کرنا یہ ہم سب کے لیے نہایت درجہ ضروری ہوتا ہے. میں ایک فائدہ اور عرض کر دوں کہ جس فائدے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جب انسان اپنے علماء کو فراموش کر دے تو پھر وہ انسان اپنی زندگی میں مصروف ہو جانے کی بنا پر کبھی کبھی صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے. لیکن اگر صحیح طور پر اسے پتہ ہو کہ علماء نے کیا خدمتیں انجام دی ہیں تو خود بخود یہ انسان، مولانا آگے تشریف لے آئیے، خود بخود یہ انسان اس عالم کے لیے اپنے اندر جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو خود بخود یہ انسان اس عالم دین کی خدمتوں کا اقرار کرتے ہوئے
اس راستے پر چل پڑے گا کہ جس راستے میں مشکلات آئیں گی، سختیاں آئیں گی، پریشانیاں سامنے ہوں گی، لیکن اس کے باوجود کبھی دین کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ آپ یقین جانیں جن علماء نے آج اس دین کی حفاظت کی ہے، ان علماء نے مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے، پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، نہ جانے کیسی کیسی سختیاں تھیں، اس کے باوجود دین کو نہ صرف یہ کہ بچایا بلکہ دین کے پیغام کو امت تک پہنچایا بھی ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہوتا ہے اس علماء کے تذکرے کو سننا اور اس علماء کے تذکرے میں شریک ہونا، تاکہ ہمیں احساس پیدا ہو کہ ہم کس انداز میں ان علماء کی قائم کردہ طریقہ کار کو اور ان کی روش کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اس عظیم الشان شخصیت کے تذکرے کی طرف کہ جن کی آج شب وفات بھی ہے، اور پورے 210 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، اور آج بھی ان کی خدمتوں کی برکتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے، یہ خوش نصیب ہیں ہمارے برادران، ورنہ مجھے یاد ہے کہ پورے 11 سال پہلے میں نے اسی مغل مسجد میں، مسجد ایرانیان جسے کہا جاتا ہے، اس مسجد میں یہ بات کہی تھی، کافی مجمع تھا، ان کے درمیان یہ بات کہی تھی کہ 200 سال مکمل ہو رہے ہیں اس عظیم الشان انسان کے انتقال کو، ہمیں بڑے پیمانے پر ان کے یہ 200 سال کے لیے پروگرام منعقد کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ یہ پروگرام نہیں ہو پایا تھا۔ آج وہ جو 11 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا وہ اب جا کر مکمل ہوا کہ اس عظیم الشان انسان کی خدمتوں کا اقرار کرتے ہوئے آج ہم اس مجلس عزا کو منعقد کر رہے ہیں اور اس عظیم الشان شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے واقعاً شیعیت کے لیے بڑی خدمتیں کی ہیں۔ لیکن میں شروع ہی میں بات عرض کر دوں، کسی شخصیت کی خدمتوں کا تذکرہ کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ بقیہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، اور رفتہ رفتہ ان کا بھی ذکر انشاءاللہ ہمارے درمیان آئے گا۔ عظیم شخصیتیں ہمارے اس ہندوستان میں گزری ہیں، اور ان تمام شخصیتوں کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ سال میں ایک دفعہ ہی صحیح کم از کم ہم انہیں یاد کر سکیں، سمجھ سکیں کہ انہوں نے کیا کام انجام دیا ہے۔ وہ عظیم الشان شخصیت کہ جن کا آج میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، کہ جن کا انتقال کل ہی کے دن یعنی 19 رجب المرجب کو، آج سے پورے 210 سال پہلے، یعنی جو ہجری سال چل رہا ہے اس کے اعتبار سے 210 سال ہوئے ہیں، ورنہ اگر عیسوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کو تقریباً 204 سال گزرے ہیں، 202 سال تقریباً گزرے ہیں، یہ ڈیفرنس ہے۔ لیکن جو ہجری اعتبار سے ہے وہ 210 سال، یعنی 1235 ہجری قمری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یہ 1445 ہجری قمری کے 19 رجب المرجب کو کل کے دن 210 سال پورے ہو جائیں گے۔ آپ کا جو مشہور ٹائٹل کہ جس کی بنا پہ آپ کو شہرت ملی اور آج لوگوں کے درمیان آپ جانے جاتے ہیں، وہ عظیم ٹائٹل آپ کا غفران مآب ہے۔ اس نام کو آپ نے یقیناً سنا ہے، نہ صرف یہ کہ شخصیت کے حوالے سے، شخصیت کے ذکر کے ساتھ سنا ہوگا، بلکہ یہ نام آپ نے امام باڑے کی بنا پر بھی ضرور سنا ہوگا۔ شہر لکھنؤ کا یہ مشہور امام باڑہ، جو امام باڑہ غفران مآب کہلاتا ہے، وہ آپ ہی کی شخصیت سے منسوب ہے۔ لیکن آپ کا یہ جو ٹائٹل ہے، یہ غفران مآب، یعنی وہ شخصیت کے جنہیں معاف کر دیا گیا، یہ غفران مآب کا وہ ٹائٹل ہے کہ جو آپ کے انتقال کے بعد نواب امجد علی نے آپ کو یہ دیا تھا، اور یہ اتنا زیادہ معروف ہوا کہ آج لوگوں کے درمیان اسی نام سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ لقب ہے، ٹائٹل ہے کہ جو آپ کے بعد، یعنی آپ کی زندگی کی شمع کے خاموش ہو جانے کے بعد آپ کو دیا گیا۔ اصل جو آپ کا نام نامی ہے، کہ جن کا ابھی آپ نے تذکرہ بھی سنا اعلان کے درمیان، آپ کا نام نامی سید دلدار حسین نقوی علیہ الرحمت والرضوان یہ نام تھا۔ منصب کے اعتبار سے آپ کو اللہ نے وہ عظیم رتبہ اور درجہ دیا کہ آپ آیت اللہ العظمیٰ تھے، اپنے زمانے کے مرجع بھی بنے، اور ساتھ ہی ساتھ مجدد الشریعہ، یہ وہ ٹائٹل ہے کہ جو آپ کے زمانے میں آپ کو دیا گیا۔
معمولاً انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بعض القاب دیے جاتے ہیں اور پھر انہی القاب کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن زیادہ اہمیت اس ٹائٹل کی اور لقب کی ہوتی ہے کہ جو اس زمانے میں انہیں دیا جا رہا ہو، اور اس سے بڑا لقب کہ جو آپ کو نجف اشرف کے علماء نے دیا، وہ لقب آپ کا مجتہد کا تھا۔ یہ وہ ٹائٹل ہے کہ جو بظاہر شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری پاسٹ کی تاریخ میں کسی اور عالم کے لیے بھی یہ لقب استعمال ہوا ہو، لیکن جو ہمارے مطالعے کے مطابق ہے وہ سب سے پہلے یہ ٹائٹل مرحوم غفران مآب کو نجف اشرف کے علماء نے دیا تھا۔ آپ بڑی عظیم الشان شخصیت، میں خود اس بات کو آپ محسوس کریں کہ مجدد الشریعہ، یعنی جو شریعت ابھی تک ہمارے درمیان موجود تھی، جو تقریباً لوگ جسے بھلا رہے تھے، تقریباً جس کو لوگ فراموش کر رہے تھے، اس شریعت کو دوبارہ زندہ کیا، اس کا احیاء کیا، اس کو لوگوں کے درمیان دوبارہ پہنچایا۔ یہ ایک عظیم کام تھا کہ جو آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار حسین نقوی علیہ الرحمت اور رضوان نے اپنی زندگی میں انجام دیا، کہ جو واقعی طور کے اوپر ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ میں عرض کروں گا کہ کتنے عظیم خدمتوں کا سرچشمہ قرار پائے ہیں خود آیت اللہ سے مرحوم غفران مآب علیہ الرحمت اور رضوان، کہ جنہوں نے عالم شیعیت کو کس مجدھار سے نکال کر اپنی نئی شناخت دی ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ جس میں اس لیے بڑی اہمیت ہے ہم سب کے لیے کہ آج جو ہمارے درمیان یہ شیعیت کا بول بالا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ، بلکہ ایک پورے خطے میں تو سب سے زیادہ اس اعتبار سے خدمت آپ کی سمجھی گئی کہ اس زمانے میں یہ تمام چیزیں بقیہ علاقوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 200 سال پہلے خود اس شہر ممبئی میں کوئی ایسا بڑا تذکرہ نہیں تھا شیعوں کا کہ جس میں ذکر آئے کہ شیعہ کہاں پر ہیں، کس علاقے میں ہیں، کس شناخت کے ساتھ ہیں۔ بظاہر یہ بامبے ہمارا علاقہ شیعوں کے لیے کسی بھی اعتبار سے شناختہ شدہ علاقہ نہیں تھا۔ دو بڑے مرکز تھے کہ جو آج بھی یہ بڑے مرکز سمجھے جاتے ہیں شیعوں کے، ایک یہ حیدرآباد تھا اور دوسرا شہر لکھنؤ، کہ جو اتفاق یہ ہے کہ شہر لکھنؤ شیعوں کا مرکز بنا اس بنا پر کہ نواب آصف الدولہ فیض آباد کی اس اودھ کی سلطنت کے مقابل میں، یعنی خود ان کے باپ شجاع الدولہ جو اس اودھ کے نواب تھے جن کا مرکز فیض آباد تھا، انہوں نے اس شہر فیض آباد کو تبدیل کرتے ہوئے شہر لکھنؤ کو مرکز بنایا۔ جب نواب شیعہ مذہب اور مسلک کا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بعد کے ان کے سامنے آنے والے وہ تمام افراد کہ جو شہر لکھنؤ میں آ کر بستے گئے، پھر دھیرے دھیرے یہ بھی اسی مسلک اور اسی مذہب کے قرار پائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دوسرا سب سے بڑا شیعوں کا مرکز قرار پایا شہر لکھنؤ۔ یہ بات ہے 1775 عیسوی کی، یعنی آج تقریباً 250 سال ہو رہے ہیں۔ 250 سال پہلے اس شہر لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کا نواب بننا اور اس کے بعد شیعوں کا کھنچ کر اس شہر کی طرف آنا، یہ دھیرے دھیرے لوگوں کے درمیان وہ جذبہ بیدار ہونے لگا کہ اب نتیجہ یہ ہوا کہ بقیہ قومیں بھی شیعہ تو نہیں بن رہی تھیں، لیکن شیعوں کے درمیان اس طرح سے رہنے لگیں کہ وہ سہولتیں جو ان کے ذہنوں میں تھیں کہ شیعوں کو خاص سہولت ملے گی، خاص ان کو آرام ملے گا، ان آرام اور سہولتوں کی چاہ میں بہت سے بقیہ قوم والے افراد بھی تھے جو شیعوں کے درمیان آ گئے۔ اور ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ شیعوں کی اپنی پہچان ختم ہوتی گئی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ صوفی مسلک والے جو بہت زیادہ شیعوں سے قریب سمجھے جاتے تھے، میں اسی ممبر سے گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جس موقع کے اوپر میں نے آپ کے درمیان اس عظیم الشان شہید ثالث علیہ الرحمت اور رضوان کا تذکرہ کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ صوفی مسلک اور شیعہ مسلک میں کیا بنیادی فرق ہے، لیکن ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے ولایت و امامت۔ ہم ائمہ اطہار کی ولایت و امامت کو مانتے ہیں، جسمانی باطنی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی،
لیکن وہ یعنی صوفی مسلک والے یہ مانتے ہیں کہ باطنی طور پر امامت اور ولایت اہل بیت اطہار کے پاس ہے، ظاہری طور کے پر ان لوگوں کے پاس تھی کہ جو بعد پیغمبر مسند خلافت پر بیٹھے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے، لیکن چونکہ وہ اہل بیت اطہار کی ولایت اور امامت کو کسی حد تک تقریباً نصف کے طور پر مانتے ہیں، لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ صوفی مسلک والے شیعہ مسلک سے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے نظریات کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم سے اور ان کے درمیان مشترک مانی جاتی ہیں، لہٰذا یہ صوفی مسلک والے بہت جلدی شیعوں کے درمیان اس طرح سے رسوخ کر گئے کہ تمیز کرنا، فرق کرنا، ڈفرنس پیدا کر لینا کہ ان میں کون صوفی ہے کون شیعہ مسلک کا ہے بڑا مشکل تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیعوں کی شناخت دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی۔ عقیدے میں شیعہ ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے اور حساب سے تقریباً یہ شیعہ صوفی مسلک کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ اور یہ جو صوفی مسلک تھا، یہ صوفی ایسا مسلک تھا کہ جس مسلک میں ایسا لگتا تھا کہ یہ عزاداری بھی کر رہے ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے بھی ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے انہی سارے امور کو اپنی زندگی میں اختیار کر رہے ہیں کہ جو بظاہر ہونا چاہیے، لیکن نماز اور اپنی عبادتوں میں یہ صوفی مسلک والے یہ حنفی تھے۔ نہیں پتا اس لفظ کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ عمل کی دنیا میں آج بھی یہ حنفی سمجھے جاتے ہیں، اور حنفی المسلک ہونے کی بنا پر ان کی نماز کا انداز اہل سنت کے جیسا ہے، ان کے روزے کا طریقہ کار اہل سنت کے جیسا ہے، ان کے حج کا طریقہ کار اہل سنت کے جیسا ہے، یعنی یہ عقیدے کے اعتبار سے شیعوں سے قریب ہیں اور عمل کے اعتبار سے اہل سنت سے قریب ہیں۔ یہ ایک درمیان کا ایک فرقہ ہے کہ جو اہل سنت اور شیعوں کے درمیان ہے۔ اہل بیت اطہار نے صوفی مسلک کو قبول نہیں کیا ہے، بڑی شدت سے رد وارد ہوئی ہے اہل بیت اطہار کی کہ صوفیت کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ صوفیت کے وہاں بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو اہل بیت اطہار اور اسلام اور شریعت محمدی کے بالکل برخلاف ہیں، ان کو بالکل اسلام نے اور اہل بیت اطہار نے قبول نہیں کیا ہے۔ وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے جو کسی موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کیا ڈفرینسز ہیں اور آج کے دور میں ہمیں کیوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، بہت سے ایسے صوفی مسلک والے بھی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے دین کی تبلیغ کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مثلا گلبرگہ آپ جائیے، وہاں کے اوپر جو صوفی دفن ہیں ان کی مزار کے اوپر آج بھی چہاردہ معصومین کے نام لکھے ہیں، پنجتن پاک کے نام واضح لفظوں میں لکھے ہیں۔ آپ خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جائیے، وہاں بھی آپ کو 14 معصومین کے نام دکھائی دیں گے، پنجتن پاک کے نام واضح طور پہ دکھائی دیں گے، حتیٰ اہل بیت اطہار کی شان میں قصیدے دکھیں گے۔ وہ سارے نظریات، البتہ خواجہ اجمیر کے مسائل دوسرے ہیں، چونکہ خواجہ اجمیر نے خود شیعیت کی خدمت کی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن یہ جو آج کے دور کے صوفی مسلک والے ہیں وہ درمیان میں ہیں، نہ مکمل طور پہ اہل سنت میں شامل ہیں، نہ مکمل طور پر یہ شیعوں میں شامل ہیں، لیکن شیعہ چونکہ ان کے درمیان زیادہ رہتے تھے، نتیجہ یہ کہ ان کے عقائد کے ساتھ ساتھ، ان کے نظریات کے ساتھ ساتھ، ان کے بعض اعمال جیسے عزاداری کا انداز، جیسے بقیہ بہت ساری چیزیں، عرس منانا، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں شیعوں میں اس طرح سے داخل ہو چکی تھیں کہ بسا اوقات شیعہ نکاح بھی یہی لوگ پڑھتے تھے، بسا اوقات شیعہ میت کے اوپر نماز میت بھی یہی لوگ پڑھتے تھے، اور اگر کبھی کسی موقع کے اوپر، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 250 سال پہلے، اگر کسی شیعہ کو نماز بھی پڑھنی ہوتی تھی تو چونکہ اس زمانے میں نماز جماعت اور نماز جمعہ کا مزاج اور دستور نہیں تھا، لہٰذا جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ عجیب صورتحال تھی اس زمانے میں کہ جس زمانے میں نہ تو عمل کی دنیا میں شیعوں کی شناخت باقی بچی تھی، نہ عقیدے کے اعتبار سے سمجھ میں آتا تھا کہ ان میں کون شیعہ ہے اور کون صوفی ہے، چونکہ بہت زیادہ قریب تھے۔ اب ایسے ماحول میں نہ صرف یہ کہ اپنے شہر میں بلکہ اپنے پورے علاقے میں، پورے ہی اس صوبے میں اس طرح سے شیعوں کو شناخت دی مرحوم غفران مآب علیہ رحمت والرضوان نے کہ آج تک شیعوں اور صوفیوں کو الگ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے اثرات صرف یو پی میں نہیں تھے بلکہ بقیہ جتنے علاقوں تک یہ اثرات گئے، حتیٰ آپ کو تعجب ہوگا، میں دیکھ رہا تھا تاریخ میں یہ جو آج پاکستان کے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ دونوں ملے ہوئے تھے، ایک ہی ملک تھا، یہ جو آج پاکستان کے بعض علاقوں میں
صوفی مذہب سے بعض شیعہ قریب ہو رہے ہیں۔ یہ وہی علاقے ہیں کہ جن علاقوں میں مرحوم غفران مآب اپنے زمانے میں آج سے 250 سال پہلے، اپنے زمانے میں 250 سال پہلے جہاں مبلغ نہیں بھیج پائے، آج وہاں پر یہ نوبت آ رہی ہے۔ یعنی عجیب ہے، اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی مرحوم غفران مآب کے اثرات آج باقی ہیں۔ وہ جو محنت کی ہے مرحوم غفران مآب علیہ رحمت اور رضوان نے، وہ بالکل منفرد خدمت ہے۔ اور جو اہل بیت اطہار کی منشا تھی، اہل بیت اطہار یہ چاہتے تھے کہ اس مسلک اور اس مذہب جعفری کو الگ سمجھا جائے، ان صوفی مسلک والوں سے وہ نئی شناخت اور نئے انداز سے شیعوں کو ایک نئی امید بھی دی اور نئے انداز سے شیعوں کو پہچان عطا کی ہے۔ ہوا کیا، جس موقع پر آپ، ظاہر ہے کہ آپ کا زمانہ بچپن کا وہی تھا کہ جس زمانے میں اخباریت کا غلبہ آ چکا تھا، اخباریت اور صوفی مسلک والے ایک ساتھ مل کر شیعوں کے درمیان نظریات کو رائج کر رہے تھے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے، اخباری مسلک والے عقیدے کے اعتبار سے شیعوں کو دوسری طرف لے جا رہے تھے، صوفی مسلک والے عمل کے اعتبار سے ان شیعوں کو حنفی مسلک کا بنا رہے تھے۔ یہ دونوں اس کوشش میں لگے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اخباریت اور صوفیت دونوں کا غلبہ ہو چکا تھا اور شیعوں کی پہچان بالکل ختم ہو چکی تھی۔ مرحوم غفران مآب کے جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ ہر طرف اخباریت اور صوفیت کا زور تھا۔ خود آپ نے بھی اگرچہ علم حاصل کیا، اپنے والد جو خود پڑھے لکھی شخصیت تھے ان سے علم حاصل کیا، بقیہ علماء سے علم حاصل کیا، اس کے باوجود آپ اخباری مسلک کے تھے۔ آپ جس موقع کے اوپر تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف گئے، وہاں کے علماء سے ملنے کے بعد پھر آپ کا نظریہ اصولی بنا، یعنی اخباریوں کے مقابل میں، اور پھر اس نظریے کی بنا پہ جب آپ وہاں سے نجف اشرف کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مشہد مقدس گئے، وہاں کے علماء سے بھی آپ نے اپنے علمی ارتقاء مراحل کو طے کیا، اور پھر اس کے بعد جب 200 یعنی آج سے پورے تقریباً 1200 ہجری قمری میں، یعنی 250 سال ہو رہے ہیں تقریباً، یہ 1445 ہے، میں 1200 ہجری کی بات کر رہا ہوں، جس موقع کے اوپر آپ واپس پلٹے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہی نواب آصف الدولہ لکھنؤ آ چکے تھے، اور اب نواب آصف الدولہ کی بنا پہ لکھنؤ اودھ کا مرکز اور سینٹر بن گیا تھا، یہ اس کا کیپٹل بن چکا تھا، اور سارے وزراء، سارے عمراء، حتیٰ عوام بھی کہ جو شیعہ مسلک والے تھے وہ سب دھیرے دھیرے سمٹ کے لکھنؤ آ چکے تھے۔ اب ان کے درمیان مرحوم غفران مآب جب مشہد مقدس سے واپس پلٹے تو سیدھے نصیر آباد، جو آپ کی جائے ولادت تھی، جہاں پہ آپ دنیا میں آئے تھے، وہیں آپ واپس گئے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد جس موقع کے اوپر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا، لہٰذا میں نے کہا موبائل آن کر لیں۔ آپ کے والد ماجد سید محی الدین تھے جو اپنے زمانے کے عالم سمجھے جاتے تھے، اور آپ کی ولادت ہوئی ہے 1166 ہجری قمری میں۔ 1166 دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں، اور 34 سال میں آپ کو نجف اور مشہد کے تمام علماء نے مجتہد کہا تھا۔ ہمارے اس مجمع میں کتنے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کی عمر 34 سال سے زیادہ ہے، 34 سال میں علم کی اس بلندی پر فائز تھے کہ نجف اور مشہد کے علماء کرام نے آپ کو اجتہاد کی سند دی تھی، وہ بھی اس زمانے کے پائے کے علماء نے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور پھر میں اس کے بعد ایک بات عرض کر دوں، پھر واپس آتا ہوں کہ جب واپس آئے نصیر آباد میں تو لکھنؤ کیسے آئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سے ایسے افراد آپ نے دیکھے ہوں گے، بہترین اے کلاس کا انجینئر ہے، لیکن اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کو اگر انجینئر بننا ہے تو اس کو جا کے پڑھائی کرنی ہوگی باہر، اور پھر انجینئر بنے گا۔ ایم ڈی ڈاکٹر ہے، لیکن اس کا بیٹا، وہ ضروری نہیں کہ ایم ڈی ہو، اگر ایم ڈی بننا بھی ہے تو اس کو باہر پڑھنا ہوگا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ مرحوم غفران مآب علیہ رحمت اور رضوان کے 5 بیٹے، اور 5 کے 5 مجتہد، اور ان 5 بیٹوں کی اجتہاد کی جو ڈگری ہے وہ نجف بعد میں گئے ہیں، اپنے والد سے پڑھنے کے بعد یہ مجتہد پہلے بن گئے تھے۔ یہ عجیب ہے، یعنی والد نے اپنے 5 بیٹوں کو نہ صرف یہ کہ پڑھایا
بلکہ ان تمام مصروفیتوں کے باوجود اس مرحلے تک پڑھایا کہ یہ پانچوں بیٹے آپ کے اپنے زمانے میں مجتہد بنے ہیں، جن میں سب سے پہلا بیٹا سید محمد کہ جو سلطان العلماء کے نام سے مشہور ہوئے، یہ بڑی عظیم الشان شخصیت تھے، ابھی ذکر آئے گا کہ کیا خدمتیں انہوں نے اپنے زمانے میں انجام دی ہیں۔ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام، یہ بھی ایک بہت بڑا درس ہے ہم سبھی کے لیے، آج یونیک نام ڈھونڈے جاتے ہیں، نئے نئے نام ڈھونڈے جاتے ہیں۔ آپ سنیں گے مرحوم غفران مآب نے اپنے پہلے بیٹے کا نام سید محمد رکھا جو مجتہد، دوسرے بیٹے کا نام سید علی رکھا وہ بھی اپنے زمانے کے مجتہد، تیسرے بیٹے کا نام سید حسن رکھا یہ بھی اپنے زمانے کے مجتہد۔ پنجتن پاک میں 3 نام ہو چکے تھے، اور مرحوم غفران مآب کے وہاں جب یہ خبر ان کو ملی کہ اب ان کے وہاں ایک انشاءاللہ اگلی ولادت بھی ہونے والی ہے، انہوں نے یہ سوچ کر کہ شاید اب میں عمر کے اس پڑاؤ میں آ چکا ہوں کہ اب میرے وہاں اور مزید کوئی بیٹا نہیں دنیا میں آئے گا، لہٰذا انہوں نے اپنے اس چوتھے بیٹے کا نام، 4تھ بیٹے کا نام انہوں نے سید مہدی رکھا کہ یہ آخری بیٹا ہوگا، اور یہ بھی اپنے زمانے کے مجتہد، لیکن 34 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، خود والد کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب آپ سنیے، سید مہدی انہوں نے اپنے چوتھے بیٹے کا نام رکھا، پنجتن پاک میں ظاہر ہے کہ بیٹی کا نام فاطمہ ہے، لیکن بیٹوں میں ایک پنجتن پاک کے درمیان ایک شخصیت رہ جاتی ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا، جس موقع کے اوپر ان کو خبر ملی ان کی اہلیہ سے کہ ان کے وہاں انشاءاللہ ولادت ہونے والی ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ خود سرکار رسالت مآب تشریف لائے، حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآلہ، انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تم نے سلسلہ روک کیوں دیا؟ یعنی اس کے معنی ہے کہ اہل بیت اطہار کو پسند ہے کہ نام اہل بیت اطہار کے ناموں پر رکھا جائے، سید محمد، سید علی، سید حسن، اب ان کے بعد اگلا بیٹا سید حسین ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اگلے بیٹے کا نام سید مہدی رکھا تھا۔ رسالت مآب نے کہا سلسلہ کیوں روک دیا؟ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میرے آخری اولاد ہو، میرا آخری بیٹا ہو۔ کہا نہیں، ایک بیٹا ابھی اللہ اور تمہیں عطا کرے گا، اس کا نام میرے بیٹے حسین کے نام پہ رکھنا۔ یعنی پنجتن پاک کے نام پر نام رکھنا خود سرکار رسالت مآب کو پسند ہے، اور یہ ان کا 5واں بیٹا، یہ بھی اپنے زمانے کا عظیم مجتہد۔ یہ 5 میں سے ظاہر ہے کہ سید مہدی کا انتقال زندگی میں ہو گیا، البتہ وہ بھی مجتہد بن کر دنیا سے گئے، لیکن بقیہ 4 بیٹے انہوں نے اپنے زمانے میں بڑی خدمتیں انجام دی ہیں۔ یہاں پر ایک بات آ گئی، البتہ شاید ہو سکتا ہے کہ مجلس میری تھوڑی طویل ہو جائے، لیکن بات پہنچا دوں آپ کے ذہنوں میں۔ ہمارے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد اولاد والد کی میراث کو تو بانٹتی ہے، کتنا مال ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا مثلا کیش رکھا ہے، کتنا مثلا جویلری چھوڑ کے گئے، کتنا مثلا اور زمین جائیداد، اس کو تو تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اور بقیہ کام ان 4 بیٹوں نے اپنے والد کی ذمہ داریوں کو 4 حصوں میں بانٹا۔ ایک نے وہ ذمہ داری لی کہ جو حکومتی کام ہوتے ہیں، دوسرے نے وہ ذمہ داری لی سید علی نے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دینا، پڑھانا، بقیہ 2 بیٹوں نے بقیہ ذمہ داری، یعنی والد کی جو ذمہ داریاں تھیں انہیں بھی 4 بیٹوں نے آپس میں برابر سے بانٹ کر انجام دیا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اس کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ ان علماء کی سیرت کو، زندگی کو اسی لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس سے درس لیتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی بات میں نے کئی مجلسوں میں کہا کہ جس پر بعض اوقات بعض لوگوں کو برا بھی لگا، میں نے یہ بات کئی مجلسوں میں کہی کہ اگر مثلا والد کی میراث مال اور دولت کے طور پہ بانٹی جاتی ہے تو کیوں نہیں یہ کام بھی ہو جاتا کہ مثلا والد کی 1 سال کی نماز ہے، 2 بیٹے ہیں، آپس میں بانٹ لیا جائے، 6 مہینے یہ نماز یہ پڑھ لے، 6 مہینے کی وہ پڑھ لے۔ وہ بیٹا اکیلے پڑھے گا، وہ 1 سال میں والد کی ذمہ داری کو پورا کر پائے گا۔ اگر یہ 2 بیٹے آپس میں بانٹ لیں گے تو 6 مہینے میں ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ کہا نہیں، نماز نہیں بانٹے، وہ بڑا بیٹا پڑھے گا۔ بڑے بیٹے پہ واجب ہے لیکن بقیہ بیٹوں پہ حرام تو نہیں ہے۔ اگر بانٹ لیں گے تو بڑے بھائی کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اور کام بھی جلدی پورا ہو جائے گا۔ نہیں، اس کا مزاج نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا تو احساس ہے کہ والد کی مثلاً والد کے بینک بیلنس کو برابر سے بانٹا جائے، لیکن اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اگر والد کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو جلدی سے جلدی اسے کم کر دیا جائے۔ اس کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ ان علماء کی زندگیوں کی اس سیرت کو ہمیں اس زاویے سے بھی سمجھنا چاہیے
کہ اولاد کی تربیت ایسے ہوتی ہے۔ جس موقع کے اوپر مرحوم غفران مآب علیہ رحمت اور رضوان واپس پلٹے نصیر آباد، اس زمانے میں نواب آصف الدولہ کا ایک بڑا مشہور وزیر گزرا ہے، اور شاید وہ افراد کے جن کا تعلق فیض آباد سے ہے ان کو یقیناً خبر ہوگی، جن کا نام تھا نواب حسن رضا خان۔ ان کی ایک بڑی مشہور مسجد شہر فیض آباد کے وسط میں بھی ہے، یہ وہی نواب آصف الدولہ کے وزیر ہیں اور نائب الخاص سمجھے جاتے تھے۔ ان سے تعلقات پیدا ہوئے مرحوم غفران مآب کے، اور جس موقع پہ نواب حسن رضا کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے نواب آصف الدولہ سے ان کی سفارش کی اور ان کو لکھنؤ بلایا گیا۔ اب جب شہر لکھنؤ پہنچے تو اب تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر آ کے آرام کرنا ہے، اب مجھے بڑا شہر مل گیا، نصیر آباد چھوٹا علاقہ تھا، نہیں۔ آنے کے بعد جو انہوں نے جد و جہد کی ہے، کوششیں کی ہیں، دین اہل بیت کے لیے جو محنتیں اور مشقتیں کی ہیں وہ واقعاً بے نظیر ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی اور کی خدمتیں نہیں ہیں، بہت سے علماء نے خدمت کی ہے۔ آج جو شیعیت بچی ہے وہ انہی علماء کی محنتوں کی بنا پر بچی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم لوگ واٹس ایپ کی دنیا میں بیٹھ کے علماء کو جتنا دل چاہتا ہے برا بھلا کہہ لیتی ہیں۔ بلکہ ایک جگہ تو بڑا تعجب ہوا، جس عالم کے پیچھے نماز پڑھ کے مجمع نکلا تھا اسی عالم کو گالیاں دے رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو مغرب میں نہیں آنا چاہیے تھا، پتہ چلا وہی مجمع پھر مغرب میں موجود ہے۔ تو یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ علماء نے کیا خدمتیں کی ہیں، نتیجے میں ہماری زبانیں کھلنے لگتی ہیں، لہٰذا ہمیں مکمل علماء کی زندگیوں کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ مرحوم غفران مآب جس موقع پہ لکھنؤ پہنچے، میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا فرقہ تھا اہل سنت کا، کہ جو حنفی مسلک کے تھے۔ ان کے بعد جو لوگ جانے جاتے تھے وہ صوفی تھے، یہ صوفی تھے کہ جو حنفی مسلک کے تھے، عقیدے کے اعتبار سے بعض نظریات شیعوں سے ملتے ہوئے تھے۔ تیسرا فرقہ شیعوں کا تھا، شیعہ دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے، کچھ وہ تھے کہ جو اخباری مسلک کی طرف جا چکے تھے، کچھ وہ تھے کہ جو صوفی مسلک کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے نظریات کو اور ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں لے آئے تھے۔ حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے کہ بڑے بڑے عرس ہوتے تھے شیعوں کے درمیان کہ جن میں ڈھول بج رہا ہوتا تھا، جو آج عرس کا طریقہ کار ہے، اس طرح سے شیعوں کے بیچ میں بھی عرس ہوتے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ علامہ اور آیت اللہ سید غفران مآب جس موقع کے اوپر شہر لکھنؤ میں پہنچے ہیں، انہوں نے ان سب سے اکیلے مقابلہ کیا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں صرف ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں۔ اس زمانے میں جب ان کی خدمتوں کی بنا پر شیعیت نے رنگ پکڑنا شروع کیا تو ایک بڑی اہم کتاب تحفہ اثنا عشریہ لکھی گئی تھی اس زمانے میں اہل سنت کی طرف سے شیعوں پہ اعتراض کرتے ہوئے۔ اس کے مقدمے میں جملہ لکھا ہے، اس کے مقدمے میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ عبدالعزیز دہلوی نے کتاب لکھی تھی، اس نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں اس کتاب کے یعنی شیعوں کے خلاف کتاب لکھنے پر اس لیے مجبور ہوا کہ آج شیعت پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کا جملہ اس مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ آج کوئی اہل سنت کا ایسا گھر نہیں بچا ہے کہ جس گھر میں کوئی ایک شیعہ نہ موجود ہو۔ یہ محنت تھی مرحوم غفران مآب کی کہ ان غیروں کو اپنا مسلک بچانے کے لیے شیعوں کے خلاف کتاب لکھنی پڑی۔ اور اب آپ سنیے، جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اب ظاہر ہے کہ علماء سے تعلقات تو دو طرح کے ہوتے ہیں عوام کے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان علماء سے کبھی ضرورت کے موقع پہ نماز کے لیے آگے، البتہ نماز جماعت کے اس زمانے میں تصور نہیں تھا، نکاح کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے آ گئے، یا اس زمانے میں کوئی مشورہ کرنے آ گئے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ محرم میں مجلسوں کے درمیان علماء کا آنا جانا ہوتا تھا۔ یہ کتابیں جو لکھی گئیں 6 عدد، وہ اس لیے تاکہ علماء کے پاس وہ باتیں ہوں کہ عوام کو مطمئن کر سکیں۔ اب آپ سنیں گے، ایک کتاب تحفہ اثنا عشریہ لکھی تھی جس کتاب میں اعتراض تھا شیعوں کی توحید پر، اعتراض تھا شیعوں کی رسالت پر، اعتراض تھا شیعوں کے عقیدہ امامت پر، اعتراض تھا شیعوں کے عقیدہ معاد پر، اعتراض تھا آخری امام کے بارے میں، اور ایک اعتراض تھا تولا اور تبرہ کے بارے میں۔ یہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، یہ شیعہ تولا کرنے کے موقع پہ اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، جو شبہات توحید کے بارے میں لکھے تھے ان کا جواب لکھنے کے لیے صوارم الالہیات کتاب لکھی۔ مرحوم غفران مآب کی بات کر رہا ہوں،
خدمتوں کے ساتھ برکت بھی قلم کی. آپ دیکھیں نبوت کے بارے میں جو شبہات پیدا کیے تھے عبدالعزیز دہلوی نے اپنی کتاب اثنا عشریہ میں، اس میں حسام الاسلام کتاب اس کے خلاف لکھی. جو باتیں امامت کے خلاف لکھی تھی خاتمہ سوارین میں انہوں نے اس کا جواب دیا. جو معاد اور قیامت سے متعلق اعتراض کیے تھے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ایسا نہیں، صحیح ہے، یوں صحیح ہے، وہ احیاء السنہ کتاب میں اس کا جواب لکھا. یہ ہوئی 4 کتابیں. تولا اور تبرہ کتاب، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو تولا اور تبرہ کے خلاف اس نے ایک کتاب میں بات لکھی تھی. اس کے خلاف جو شیعوں کا موقف اور نظریہ بیان کیا مرحوم غفران مآب نے، اس کا نام رکھا ذوالفقار. تولا اور تبرہ کو بیان کرنے کے لیے کتاب کا نام ہی ذوالفقار رکھا. اور پھر آخری کتاب جو اس سلسلے کی ہے، آخری امام سے متعلق جو صوفہ اثنا عشریہ میں بڑا عجیب نظریہ، اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس امام پر اعتراض کر رہی ہیں اس امام کا عقیدہ سنی کتابوں میں موجود ہے. آخری امام سے متعلق عبدالعزیز دہلوی نے جسارتیں کی، آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جسارتیں کی آخری امام سے متعلق. اس کے جواب میں رسالہ غیبت لکھا، البتہ یہ چھوٹی کتاب تھی بقیہ کی بنسبت. یہ ساری کتابیں مل کر اگر آج آپ صفحات شمار کریں 2200 صفحات کی یہ کتابیں بنیں گی. 2200 صفحات کو اگر ایک دن میں پڑھنا بھی آپ چاہیں، ایک دن میں ایک صفحہ، تو 2200 دن چاہیے ہوں گے. آپ ذرا سوچیں کہ کتنا وقت لگا ہوگا. اس ایک کتاب کا جواب لکھنے کے لیے 6 کتابیں لکھی ہیں مرحوم غفران مآب علیہ رحمت و رضوان نے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعیت کو بچانا ہے، کہیں شیعیت دوبارہ اہل سنت کی طرف نہ چلی جائے. اسی طرح سے آپ نے اس زمانے میں جو صوفیوں کی فکریں تھیں، صوفیوں کو توڑنے کے لیے، ظاہر ہے کہ سب سے بڑا کام تھا ان علماء کو سمجھانا، اور ان علماء کو باقاعدہ ٹرین کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، پڑھاتے تھے اور بھیجتے تھے علاقوں میں. ان کے لیے شہاب ثاقب کتاب لکھی، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، اپنے زمانے کی اہم کتابوں میں سمجھی جاتی ہے، جو آج جس کو دوبارہ لوگوں کے درمیان لانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نظریات کی دنیا میں اور بعض اعمال کی دنیا میں ہمیں بعض نظریوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اور اخباریوں کے جو نظریات تھے، ان کی بڑی اہم کتاب تھی فوائد مدنیہ. اس فوائد المدنیہ کے خلاف اساس الاصول لکھی، کہ جس اساس الاصول نے شیعہ مسلک اور اخباریوں کے درمیان ایک لائن کھینچ دی، اور نتیجے میں وہ الگ ہوئے اور شیعہ الگ ہوئے. ورنہ بڑے مسائل اس زمانے میں پیدا ہو رہے تھے. یہ ساری وہ کتابیں تھیں کہ جن کتابوں کو انہوں نے مد مقابل کی بنا پر لکھا. لیکن ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کو انہوں نے بڑی اہمیت کے ساتھ لکھا، کہ جو کتاب مرآت العقول کے نام سے، کہ جس کا جو نام آج مشہور ہے وہ عماد الاسلام کے نام سے مشہور ہے. یہ بڑی اہم کتاب ہے، پورے عقائد شیعوں کے شروع سے لے کے آخر تک، یعنی توحید، اللہ کی عدالت، رسالت مآب کی رسالت، ائمہ اطہار کی امامت، آخری امام، معاد اور قیامت کا عقیدہ، حتیٰ بعض جو ہمارے بنیادی اعمال کی دنیا میں ڈفرینسز ہیں، ان سب کو ایک ساتھ ایک کتاب میں قرار دیا جو عماد الاسلام نام کی کتاب تھی. یہ بڑی اہم کتاب ہے جو آج جس کو دوبارہ ہمارے درمیان ہونا چاہیے. اس میں ایک کتاب لکھی تھی نہایت العقول فی درایت الاصول، یہ فخر الدین رازی کی کتاب ہے، حنفی مسلک کا تھا. اہل سنت کے درمیان اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، گزشتہ زمانے کا تھا، لیکن سنیوں کے درمیان اس کی یہ کتاب بڑی اہمیت رکھتی تھی. اس کتاب کو شیعوں میں نہ داخل کیا جائے. آپ کو تعجب ہوگا کہ شیعوں کو باقاعدہ یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی. شیعوں کو یہ کتاب نہ پڑھائی جائے، شیعوں کے درمیان یہ نظریہ نہ داخل ہو، لہٰذا عماد الاسلام لکھی تھی. عماد الاسلام عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اس زمانے کے علماء کو دی جاتی تھی، حتیٰ یہ نصاب میں داخل ہوئی ہے. یہ اس زمانے کے نصاب میں اس کتاب کو یعنی کورس میں داخل کیا گیا، تاکہ جو نئے آنے والے ہیں ان سب کے درمیان ان کو پڑھایا جائے اور نئے ان طلاب کو سکھایا جائے تاکہ یہ آگے جا سکیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج بھی اس خاندان کی خدمتیں اپنی جگہ پر محفوظ ہیں. البتہ ظاہر ہے کہ چونکہ مجھے پاسٹ کا ذکر کرنا ہے،
لہٰذا اس کے ساتھ زمانے حال سے متصل کرتے ہوئے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اس خاندان کی خدمتیں موجود ہیں اور خدمتیں ہو رہی ہیں۔ یہ خاندان آگے بڑھ کر دو حصوں میں تقسیم ہوا، بعض خاندان اجتہاد والے سمجھے گئے، بعض آل غفران مآب کے طور پہ۔ خاندان اجتہاد کے افراد بھی آج خدمتیں انجام دے رہے ہیں، آل غفران مآب میں بھی آپ واقف ہیں کہ یہ اپنی خدمتیں انجام دیں۔ بڑی شخصیتیں گزری ہیں، جیسے ان کے درمیان آیت اللہ اپنے زمانے کے تھے، آیت اللہ سید علی نقی نقن صاحب کی ان کی بڑی خدمتیں گزری ہیں۔ آج بھی ان کے خاندان کے ان کے بھائی اور ان بقیہ افراد خدمتیں کر رہے ہیں۔ اسی آل غفران مآب میں مولانا صاحب مہدی صاحب بھی ہیں، بقیہ جتنے بھی، مولانا کلب جواد صاحب جو خاندان اجتہاد کے ہیں، مولانا کلب صادق صاحب، مولانا کلب عابد صاحب، یہ پورے گھرانے والے، یہ جو خاندان اجتہاد کے سمجھے گئے اور جو بیٹوں کی اولاد تھے جو آل غفران مآب سمجھے گئے، وہ بھی اپنی خدمتیں انجام دے رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ لیکن جو اصل خدمت ہوئی ہے مرحوم غفران مآب کی، جو اصل تربیت سامنے آئی ہے، وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید محمد کے ذریعے سے۔ یہ مجتہد مسلم الثبوت تھے اور باقاعدہ ان کے فتاوے لکھے گئے ہیں۔ پہلے مجتہد ان کے والد تھے، لیکن ان کے فتاوہ کو فتووں کی شکل میں کتاب میں نہیں لکھا گیا، لیکن ان کے بیٹے کی ضرورت اب اس بات کی تھی، ظاہر ہے کہ اب ہر طرف اجتہاد کی بنا پر لوگوں کی طرف سے سوالات آ رہے تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سوالات پوچھے جاتے تھے حنفی مسلک کے جاننے والوں سے، اب جب یہ زور پیدا ہوا تو اب لوگ باقاعدہ شیعہ علماء سے مسئلے پوچھ رہے تھے، ان شیعہ علماء کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، لہٰذا یہ لوگ رجوع کرتے تھے سید محمد جو سلطان العلماء اپنے زمانے میں کہلائے ان کو، جن کو تعجب ہوگا اگر آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں گے، ان کے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل ہے کنگ میکر۔ اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ کوئی بھی نواب، تب تک عوام اس کو نواب نہیں مانتی تھی جب تک کہ سلطان العلماء اس کے سر پہ تاج نہ رکھ دیں۔ 6 نوابوں کے سر پہ تاج رکھا تھا انہوں نے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جو اودھ کی شیعیت اپنی عروج پر تھی، اور یہ پہلے ہندوستان کے فقیہ ہیں، یہ سید محمد صاحب سلطان العلماء سب سے پہلے فقیہ ہیں کہ جن سے پوچھے بغیر زمانے کا جو نواب امجد، ان سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں سناتا تھا۔ یہ پہلے فقیہ ہیں، پہلے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، یہ جو حکم دینے جا رہا ہوں، یہ جو آرڈر ہونے جا رہا ہے، قاضی القضات بنایا تھا ان کو، اور سب سے بڑی پوسٹ دینے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ میں نواب ان کے بعد ہوں، ان سے پہلے نہیں ہوں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، جس زمانے میں نواب آصف الدولہ نے، اسی شہر لکھنؤ میں بات آ گئی ہے تو رہ نہ جائے لہٰذا میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، یہی جس موقع کے اوپر آئے شہر لکھنؤ، تو اب یہاں کے اوپر ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان موعظہ کرنا تھا، لوگوں کو سمجھانا تھا، تو طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے۔ نواب حسن رضا، میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ وزیر تھا، اس سے گفتگو ہوئی اور مرحوم غفران مآب نے اسے سمجھایا کہ اسلام میں جماعت کی کیا اہمیت ہے۔ یہی گزشتہ 13 رجب جو ہمارے درمیان سے گزری ہے، یہی 13 رجب تھی کہ جس دن حسن رضا نواب جو وزیر تھا، اس کے گھر میں دوپہر کی ظہرین کی نماز ہندوستان میں بظاہر شاید بعض علاقوں میں رہی ہو، لیکن لکھنؤ میں پہلی بار، اودھ میں پہلی بار دوپہر کی باجماعت نماز پڑھی گئی تھی۔ اس سے پہلے تک تصور ہی نہیں تھا، لوگ معمولاً پڑھتے ہی نہیں تھے، شاید حیدرآباد میں تصور رہا ہو لیکن اودھ میں معمولاً ہی تصور نہیں تھا۔ اور اسی کے بعد جب یہ 27 رجب آئی ہے تو پھر نماز جمعہ کا اقامہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ غور فرمائیں، بڑا تعجب خیز مسئلہ تھا، جب نواب حسن رضا کے گھر میں نماز جمعہ ہونے جا رہی ہے، اور اب جب نواب آصف الدولہ کو پتا چلا کہ نماز جمعہ ہوگی تو اس نے کہا میں بھی آؤں گا۔ نواب آصف الدولہ کی 2 کمزوری تھی، ایک مونچھیں تھی، داڑھی نہیں تھی، دوسری کمزوری تھی کہ وہ نشہ کرتا تھا۔ لوگوں نے مشورتاً یہ بات کہی مرحوم غفران مآب سے کہ دیکھیے نواب صاحب بھی آنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ اودھ کا نواب آئے گا آپ کی نماز جمعہ میں، نماز جمعہ کے خطبے میں ایسی بات پڑھیے گا کہ اس کا دل آپ کی طرف اور زیادہ راغب ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ پڑھ دیجیے گا کہ اس کا دل دور ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، جو میری ذمہ داری ہے میں پورا کروں گا۔ آپ کو تعجب ہوگا، خطبہ جمعہ کے لیے مرحوم غفران مآب کھڑے ہوئے، سامنے بیٹھا تھا، بالکل سامنے بیٹھا تھا نواب آصف الدولہ۔ شروع یہیں سے کیا کہ اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں 2 سب سے اہم چیزیں ہیں، ایک داڑھی کا مونڈنا حرام ہے، دوسرے شراب کا پینا حرام ہے۔ لکھا یہ جملہ
کہ نواب حسن رضا جو وزیر تھا، جس نے اپنے گھر میں پروگرام رکھا تھا، وہ کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا کہ ان کے ساتھ تو جو کچھ ہونا ہے ہوگا، میرا تو منصب گیا، اس لیے کہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ لیکن عجیب ہے، عالم کی زبان کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ یہی نواب آصف الدولہ جب وہاں سے نکلا ہے تو لوگ سن رہے تھے نہ جانے یہ آج جا کے کرے گا کیا۔ گیا، جانے کے بعد اس نے بخت اس کی تحریر موجود ہے، آج سے میں شرعی قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو داڑھی مڈاؤں گا نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ یہ ہے عالم کی زبان کا اثر، بغیر خوف کے انہوں نے پیغام پہنچایا۔ بس میں نے بات کو ختم کر دیا اس لیے کہ وقت میرا پورا ہو رہا ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ آپ کے جس بیٹے کا میں تذکرہ کر رہا تھا، البتہ نماز جمعہ سے متعلق اور بھی بعض جگہوں کا تذکرہ ملتا ہے، خود فیض آباد کی نماز جمعہ بھی شاید اس تاریخ سے پہلے کی ہے، لیکن وہ بھی خود مرحوم غفران مآب کے شاگردوں میں تھے، اور مرحوم غفران مآب ہی نے ان کو پڑھایا تھا کہ جنہوں نے نماز جمعہ کا اقامہ کیا۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے یہ علاقوں میں نماز جمعہ قائم ہوتی گئی۔ ایک بہت بڑی خدمت تھی مرحوم غفران مآب کی، جو اس زمانے میں دار التعزیہ کے نام سے، دار التعزیہ کہتے تھے اس جگہ کو جہاں پر مجلس منعقد ہو۔ یہ دار التعزیہ شیعوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، شیعوں کے پاس تصور ہی نہیں تھا۔ شیعہ مجلسوں کے لیے یا اپنے گھر میں مجلس کرتے تھے، یا جو صوفیوں کا مرکز ہوتا تھا اس مرکز میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ مجلس کرتے تھے۔ یہ دار التعزیہ کے نام سے، تعزیہ عربی زبان میں کسی کی خدمت میں پرسہ دینا، یعنی وہ جگہ جہاں پر پرسہ دیا جائے، یہ دار التعزیہ کے نام سے مراکز جو بنائے، یہ سب سے پہلے اس کی بنیاد مرحوم غفران مآب نے رکھی۔ سب سے پہلا امام باڑہ جو دار التعزیہ کے نام سے تھا، سب سے پہلا امام باڑہ انہوں نے نصیر آباد میں بنایا، اور پھر یہ دوسرا امام باڑہ مرحوم غفران مآب نے اسی لکھنؤ میں، کہ جو آج مرحوم غفران مآب ہی کے نام سے مشہور ہے، امام باڑہ غفران مآب کے نام سے، یہ ان کا قائم کرتا ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ نواب آصف الدولہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ 208 میں یہ مرحوم غفران مآب کا امام باڑہ مکمل ہوا ہے، اور 209 میں یہ آصفی امام باڑہ جو بڑا امام باڑہ کہلاتا ہے، یہ اس زمانے میں مکمل ہوا۔ ان دونوں کے درمیان یہ آپس میں یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ مرحوم غفران مآب نے آصف الدولہ سے بعد میں یہ بات کہی کہ تمہیں ایک امام باڑہ تعمیر کرنا ہے، تمہیں ایک دار التعزیہ بنانا ہے اور ایک مسجد بنانی ہے۔ پہلے خود کام شروع کیا کہ میں جب کہوں گا تو تب زبان میں اثر ہوگا جب میں خود عمل کروں گا۔ پہلے انہوں نے امام باڑہ غفران مآب کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر شروع ہو گئی، اسی سے متصل ایک مسجد بھی بنائی کہ جو دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اگر آپ حضرات میں سے کوئی گیا ہو دیکھا ہوگا، دونوں متصل ہیں۔ اور اسی زمانے میں پھر اس سے بات کی آصف الدولہ سے، اس نے بھی اپنے اس امام باڑے کی تعمیر کا کام شروع کروایا، اور یہ مسجد، یہ دونوں ایک زمانے کے ہیں تقریباً، البتہ ڈفرینس ہے 1 سال کا۔ وہ 1 سال پہلے بن کے امام باڑہ غفران مآب تیار ہوا، یہ 1 سال کے بعد۔ یہ ایک عظیم خدمت تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کا تصور کہ اپنے شیعوں کے پاس ایک الگ مسجد ہونی چاہیے کہ جس میں اپنی نماز پڑھی جا سکے، اور پھر بعد میں باجماعت نماز کے لیے انہوں نے اپنے اپنے شاگردوں کو بھیجا۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، سلطان العلماء کے لیے ملتا ہے کہ یہ سلطان العلماء اپنے زمانے کے پہلے فقیہ تھے۔ بات یہاں سے آئی تھی کہ جو وہاں تک چلی گئی، نواب آصف الدولہ نے کہا کہ آپ کو قاضی القضات بننا ہے۔ مرحوم غفران مآب نے کہا کہ نہیں، میں قاضی القضات نہیں بنوں گا۔ کیوں؟ کہا میں اگر قاضی القضات بنا اور کسی دن میرے پاس مقدمہ لے کر کوئی تمہارے خلاف آیا تو، یا تو وعدہ کرو کہ کل جب تمہارے خلاف کوئی آیا تو تم بھی کورٹ میں آؤ گے۔ کوئی نواب قبول کرے گا؟ تم وعدہ کرو، نہیں تو میں نہیں بنوں گا قاضی القضات۔ بات اس نے ٹال دیا، وہ سمجھ گیا کہ مسئلہ بگڑ جائے گا۔ لیکن یہی نواب امجد جو آصف الدولہ کے بعد نواب بنا، اس نے یہی شرط رکھی سلطان العلماء کے ساتھ کہ آپ قاضی القضات بنیے۔ انہوں نے یہی بات کہی جو والد نے کہی تھی کہ اس شرط پہ بنوں گا کہ اگر کوئی مقدمہ آیا، کوئی تمہارے خلاف کمپلین آئی تو تم کو بھی آنا پڑے گا کورٹ میں۔ کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ پھر اس بنا پر یہ قاضی القضات بنے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نواب کا تو مزاج نواب ہی ہوتا ہے۔ یہی نواب تھا اس کا بیٹا کہ جو کچھ ناراض ہوا۔ اچھا عالم یہ تھا، نواب کا مزاج بڑا مختلف ہوتا ہے، نہیں پتہ آپ حضرات نے تاریخ میں واقعات دیکھے نہیں، نوابین معمولاً اپنی کہی ہوئی بات کو واپس نہیں لیتے تھے،
اور بڑا برا سمجھتے تھے کہ ان کو اپنی بات واپس لینی پڑ جائے. یہی بیٹا تھا اس کا. میں نام بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم محسوس کر سکیں کہ کیا خدمت اس عنوان سے رہی ہوگی کہ جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا ہوگا اور انہوں نے اس کو کس انداز میں حل کیا. اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ جہاں ساری خدمتیں کی جا رہی ہیں وہیں ان خدمتوں کے درمیان ایک یہ بھی خدمت ہونی چاہیے کہ یہ جو تابوت مبارک برآمد ہوتے ہیں معصومین کے. 21 ماہ مبارک رمضان آ چکی تھی. 21 ماہ مبارک رمضان کے موقع پر اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ مجھے اس تابوت مبارک کے لیے یہ نواب تھا کہ جو خود اس کا نواب امجد کا بیٹا تھا. اس کے ذہن میں تصور پیدا ہوا کہ یہ تابوت مبارک جو معصومین کا اٹھتا ہے اٹھنے سے پہلے اس کی نماز جنازہ ہونی چاہیے. اور اس نے اعلان کر دیا کہ 21 ماہ رمضان المبارک کو سرکار امیر المؤمنین کا تابوت اٹھے گا اور اس تابوت سے کے اٹھنے سے پہلے سلطان العلماء یعنی مرحوم غفران آپ کے بیٹے سید محمد صاحب وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. اچھا نواب نے کہہ دیا تو اب ہونا ہے. اور اگر وہ نماز پڑھا دیتے تو پھر ایک سنت قائم ہو جاتی, پھر ہمیشہ کے لیے ایک نیا کام وہ بھی غلط کام ہو جاتا. اس لیے کہ تابوت میں اگر جنازہ ہے تب تو نماز جنازہ ہوگی, نہیں تو نہیں ہو سکتی. ایک عجیب صورتحال. اچھا اب جو علماء تھے وہ تو جانتے تھے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہوگا کیا؟ ادھر سے نواب نے کہہ دیا ہے تو اب اس کے سارے مصاحبین, اچھا مصاحبین تو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نواب کی بات کو زیادہ خوشامد کے ذریعے پختہ کرنا. انہوں نے اور اس کو رنگ دیا, شہرت دی کہ کیا کہنا, امام کی نماز کو سلطان العلماء پڑھائیں گے, امام کی نماز معاذ اللہ جو ہے وہ پڑھانے کے اتنا بڑا مجتہد آئے گا, وہ ان کو پڑھانا چاہ رہے تھے تاکہ نوبت یہاں تک آئے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. یہاں تک کہ 21 ماہ مبارک رمضان کا دن آ گیا, وہ تابوت مبارک تیار ہے اور اب اس تابوت مبارک کو اٹھانے کے لیے پورا مجمع آ چکا ہے اور نواب صاحب بھی آ چکے. انتظار ہو رہا ہے سلطان العلماء سید محمد صاحب کے جو مرحوم غفران آپ کے بیٹے ہیں وہ تشریف لائیں, نماز جنازہ پڑھائیں اور تابوت مبارک برآمد ہو. وہ آئے, اندر داخل ہوئے, تابوت سامنے سجا ہوا ہے. اس تابوت کی طرف اشارہ کیا نواب نے کہ حضور سرکار آپ نماز پڑھا دیے تاکہ اب تاکہ یہ تابوت مبارک برآمد ہو. آگے بڑھے, یہ عمل دیکھیے آپ, توجہ, آگے بڑھے اور اچانک گھومے اس کی طرف, نواب کی طرف گھوم کے کہا کہ دیکھو میں نماز پڑھا تو دوں لیکن ایک مشکل مسئلہ ہے. یہ واقعاً جواب وہی دے سکتا ہے کہ جو حقیقتاً در اہل بیت کا پڑھا ہوا طالب علم ہو. انہوں نے کہا ایک مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں امام معصوم کی نماز میت امام معصوم پڑھاتا ہے, میں نہیں پڑھا سکتا. اچھا یہ وہ بات تھی کہ جس بات کو نواب نے محسوس کیا, ہاں بات تو صحیح ہے, اگر غیر معصوم نے پڑھا دیا تو پھر عصمت پہ حرف آئے گا. البتہ بعد میں جا کے انہوں نے مسئلہ سمجھایا لیکن اس وقت بھرے مجمع میں یہ جواب دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تابوت مبارک بغیر نماز جنازہ کے لیے اٹھا اور نماز جنازہ کے بغیر, اور لوگوں کو محسوس ہوا کہ عام لوگوں کے درمیان شریعت کے خلاف کام کرنا تو پھر بھی ممکن ہوتا ہے لیکن عالم کو شریعت کے خلاف عمل انجام دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. عجیب صورت ہے. بس میں آخری بات عرض کر کے ختم کر دوں. یہی سید محمد صاحب تھے, نواب صاحب ناراض ہو گئے. بڑے واقعات ہیں, میں کبھی کسی موقع کے اوپر, چونکہ 22 ربیع الاول کو ان کے انتقال کا موقع ہے اور بڑی خدمتیں ہیں سید محمد صاحب. البتہ یہ عرض کروں کہ مرحوم غفران آپ کی شہرت واقعاً بہت زیادہ ہے لیکن اتنا ہی حق تھا ان کے اس بیٹے سید سلطان العلماء سید محمد کا. بڑی خدمتیں کسی موقع پہ عرض کروں گا. نواب صاحب ناراض ہو گئے. اچھا رات میں نہیں معلوم ان کے کیا پوزیشن تھی, کیا کیفیت تھی, کس غنودگی کے عالم میں تھے. انہوں نے اپنے فوج کے کمانڈر کو بلایا اور کہا کہ توپ لگا کے سید محمد صاحب کے گھر کو اڑا دو. نواب صاحب نے کہہ دیا, اب تو کچھ گریز نہیں کی ہو سکتا, کہہ دیا تو عمل ہونا ہے. اچھا وہ بیچارہ پریشان, جو فوج کا کمانڈر تھا وہ بہت مانتا تھا سلطان العلماء سید محمد صاحب, بہت پریشان, میں کروں تو کیا کروں, رات بھر بڑے پریشانیوں میں رہا. اس نے صبح میں اپنی فوج کو حکم دیا کہ 2 توپیں لے کے آؤ اور 2 توپوں میں سے ایک کو لے جا کے سید محمد صاحب کے گھر کے سامنے لگا دو اور دوسری توپ لا کے نواب صاحب کے محل کی طرف لگا دو.
اور اس طرح سے لگانا کہ صبح میں جس موقع کے اوپر نواب صاحب اٹھتے تھے اور اپنے باہر کے حصے میں بلندی پہ تھا, ڈیوڑی سے نکلتے تھے, جہاں پہ وہ آ کے کھڑے ہوتے انہیں کے سامنے توپ ہونی چاہیے. صبح میں اچھا نواب صاحب حسب دستور اپنی بستر سے اٹھے اور اس ڈیوڑی اس خاص جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے کہ نیچے دیکھیں, انہوں نے دیکھا توپ بالکل انہیں کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. گھبرا کے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہ بلاؤ میرے کمانڈر کو. کمانڈر آیا. کہ حضور, انہوں نے پوچھا بھائی خیریت یہ کیا ہوا؟ کہ حضور رات میں آپ نے حکم دیا تھا کہ سید محمد صاحب کے گھر کو توپ سے اڑا دو. کہ پھر؟ کہ میں نے 2 توپیں منگوائی ہیں, ایک توپ میں نے لے آ کے سید محمد صاحب کے دروازے پہ لگا دی ہے, ابھی حکم دوں گا گھر اڑا دیا جائے گا, اور دوسری یہاں کیوں لگائی؟ کہ وجہ یہ ہے حضور کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ سید محمد صاحب کا گھر اڑا دو. میں نے یہ سوچا کہ جب دین کے بادشاہ کا گھر مجھے اڑانے کے بعد دین خراب کرنا ہے تو دنیا کے بادشاہ کا بھی گھر اڑا دوں کہ میری دنیا بھی خراب ہو جائے. میں نے دین اور دنیا دونوں کے بادشاہ کے گھر کے باہر اپنی توپ کو لگا دیا ہے. اب سرکار آپ بتائیے کہ دین کے بادشاہ کا گھر پہلے اڑاؤں یا دنیا کے بادشاہ کا گھر پہلے اڑاؤں؟ اب نواب کو سمجھ میں آیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, دنیا کے بادشاہ اور ہوتے ہیں, دین کا عالم اور ہوتا ہے, آپس کی رنجشیں اور ہوتی ہیں, لیکن دین کے مسائل میں دخالت کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات سمجھ گیا, دونوں توپوں کو واپس لے لو, نہ ان کا گھر اڑایا جائے گا نہ میرا محل اڑایا جائے گا. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. میں نے یہ واقعہ اس لیے عرض کیا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ سید غفران مآب علیہ رحمت والرضوان نے اپنی حیات طیبہ میں جس طرح سے خدمتوں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کی تھی, ان اولاد کی تربیتوں کا ایک پہلو یہ تھا کہ عوام کے درمیان وہ زندگی گزاری کہ جو عوام تو عوام, خواص بھی بے پناہ آپ کو چاہتے تھے. اصل جذبہ یہی ہونا چاہیے. اور بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا. مرحوم غفران مآب کی خدمتوں میں سے ایک بہت بڑی خدمت یہ مجلسوں کا انداز بھی ہے. البتہ بعض اصلاحات کے ساتھ, بعض طریقہ کار کی اصلاحات کے ساتھ جو اس زمانے کا طریقہ کار انہوں نے شروع کیا تھا وہ آج بھی رائج ہے. خطبہ, اس کے بعد فضائل کا تذکرہ, اور اس کے بعد مصائب اور دعا, یہ طریقہ کار بقیہ ملکوں میں بھی اس انداز میں نہیں تھا کہ جس انداز میں ہندوستان میں شروع ہوا. اور پھر یہ طریقہ کار بعض جگہوں تک ہے. البتہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان سے باہر گئی تھی, کہ جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو مجلسوں کا طریقہ کار خاص انداز ہے وہ پہلے اس زمانے میں اس طرح سے نہیں تھا. دوسرا انداز تھا جو شاید کسی موقع پہ تفصیلی گفتگو ہو تو اسے بھی عرض کیا جائے, لیکن یہ طریقہ کار انہوں نے شروع کیا وہ واقعاً ایک عظیم خدمت تھی. انہوں نے مصائب کی خود کتاب بھی لکھی تاکہ لوگ سرکار سید الشہداء کے مصائب کو صحیح طریقے سے پڑھ کر امام حسین کا غم منا سکیں. وجہ یہ تھی کہ صوفی مسلک کی بنا پر بہت سی ایسی باتیں میدان کربلا سے متعلق رائج ہو رہی تھیں کہ جو واقعات کربلا میں شامل نہیں تھیں. مرحوم غفران مآب نے مجلسوں کا طریقہ بھی منظم کیا اور ان مجلسوں کے لیے باقاعدہ کتاب بھی لکھ کر ان علماء کے لیے تحریر فرمائی. بے پناہ آپ کو سرکار سید الشہداء سے محبت تھی, اسی لیے جس زمانے میں آپ کو پتہ چلا کہ حرم امام حسین میں ایک دیوار ہے کہ جو گر رہی ہے, نواب آصف الدولہ سے بات کی, یہاں سے بنانے والے یہاں سے باقاعدہ اینٹیں تک گئیں کشتیوں کے ذریعے سے, اور اس زمانے میں سرکار سید الشہداء کے حرم کا وہ حصہ جس کی مرمت ہونی تھی وہ مرمت ہوئی. حتیٰ وہ نہر کے جو آج بھی نہر آصفی کہلاتی ہے, البتہ وہ خشک ہو چکی ہے, وہ بھی مرحوم غفران مآب کی خدمتوں میں سے تھی. آپ اس سرزمین پر امام حسین کے پیغام کو پہنچانے والے, اور نہ صرف یہ کہ امام حسین کے پیغام کو پہنچانے والے بلکہ امام حسین کے مصائب کے لیے بھی بے پناہ کوششیں کرتے تھے. اور اسی لیے آج یہ طریقہ کار ہمارے درمیان رائج ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو امام حسین سے بڑی محبت تھی. حتیٰ آپ کے لیے ملتا ہے کہ جس زمانے میں نجف اشرف میں آپ کا قیام تھا آپ اکثر کربلا معلیٰ جاتے تھے. سرکار سید الشہداء سے آپ کی محبت اور آپ کے مصائب کے لیے کوششیں, لیکن ہاں جس موقع کے اوپر اسی شہر لکھنؤ میں مرحوم غفران مآب کا جنازہ اٹھا تھا, لکھا ہے کہ پورا شہر لکھنؤ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا.
حتیٰ عالم یہ تھا کہ نوابین کے گھروں میں بھی سیاہ پرچم لگے تھے، اس لیے کہ امام حسین کے در کا ایک فقیہ دنیا سے اٹھ گیا۔ لیکن ہاں، امام حسین کا ایک چاہنے والا اٹھے تو اتنا مجمع آتا ہے۔ کل کربلا میں حسین کے لیے کون تھا جو آگے بڑھ کر حسین کو سپرد لحد کرتا؟ کون تھا جو امام حسین کے لیے آگے بڑھتا اور یہ کہتا کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، اسے ہم سپرد لحد کرنے آئے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ امام حسین کا بیٹا موجود نہیں تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ امام حسین کا کوئی وارث نہیں تھا۔ ہاں، بہن تھی لیکن ہاتھوں میں رسن بندھی تھی، بیٹا موجود تھا لیکن گلے میں خاردار طوق تھی، بیٹی موجود تھی لیکن ناکے پہ باندھ کے بٹھائی گئی تھی۔ یہ سارے اہل حرم جا رہے تھے اور انداز یہ تھا، امام سجاد گھوم گھوم کے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ رہے تھے۔ بابا سجاد آپ سے شرمندہ ہے، آپ کا جنازہ جلتی ریت کے اوپر ہے لیکن سید سجاد دفن نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں سنیں گے، امام حسین کا جنازہ زمین کربلا پہ ہے، اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں ہوئی ہے بلکہ میدان کربلا میں امام حسین کے جنازے کی جو توہین کرنے کی کوشش ہوئی تھی، سنیں گے عزاداروں، دو اور ظلم ملتے ہیں۔ ایک ظلم یہ کیا گیا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی سر سے امامہ لے گیا، کوئی دوش سے ابا اتار کے لے گیا، کوئی نعلین مبارک کو لے گیا، چاہتے تھے کہ یہ تمام قیمتی چیزیں لے کے چلے جائیں۔ اور دوسرا ظلم میدان کربلا میں یہ ہوا، امام حسین کا جنازہ زمین کربلا پہ ہے، ادھر ایک حکم دیا گیا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، اور ان گھوڑوں کو پھر حکم دیا گیا کہ گھڑ سوار آ کر بیٹھیں اور ان گھوڑوں کو لے کے امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر ان گھوڑوں کو دوڑایا جائے۔ وہ چاہنے والی بہن تھی جو دوڑ کے آئی اور ان گھوڑوں کے سموں سے لپٹ کے فریاد کر رہی تھی، یہ میرا ماجایا حسین، اس کے اوپر گھوڑوں کو نہ دوڑاؤ۔ لیکن کون زینب کی سننے والا تھا؟ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، اور زہرا کے لال کا جسم اطہر ہے جو پامال اسم اسپا ہو رہا تھا۔ جناب زینب کھڑی ہو کے آواز دیتی ہیں، اے نانا صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین غسیل بالدماء، اے نانا آپ کی نماز پڑھنے کے لیے ملائکہ آئے تھے اور یہ آپ کا حسین خاک و خون میں غلطا میدان کربلا میں پڑا ہے، پامال اسم اسپا ہو رہا ہے، کوئی دفن کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو آخری امام کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ان علماء کا تذکرہ جو ہمارے درمیان ہو رہا ہے، پروردگار ان تذکروں کو منعقد کرنے والے مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں ان علماء کو یاد رکھنے اور ان کے زندگی کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان مؤمنین کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پہ ہمارے مجتہدین، ہمارے علماء، ائمہ جماعت، ائمہ جمعہ، ہمارے اساتید، پروردگار ان سبھی کے سایوں کو قائم و دائم فرما۔ پروردگار جو علماء مجتہدین دنیا سے گزر گئے جن کی خدمتی ہیں، پروردگار ان سبھی کو جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما، ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، بالخصوص مرحوم غفران مآب علیہ الرحمت والرضوان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔